بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے تب ہم کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب ہم پل صراط پر ہوں گے۔ پل صراط عقائد اسلامی کے مطابق ایک ایسے پل کا نام ہے جس سے ہر انسان کو جنت میں داخل ہونے کے لیے یوم القیامہ روز قیامت پر سے گزرنا ہوگا۔ پل صراط پر سے جب گزر ہوگا اس وقت صرف 3 جگہیں ہوں گی، جنت، جہنم، پل صراط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں اور میرے امتی پل صراط کو طے کریں گے۔ پل صراط کی تفصیل قیامت میں جب موجودہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے اور پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، وہاں صرف 2 مقامات ہوں گے، جنت اور جہنم۔ جنت تک پہنچنے کے لیے لازماً جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ عز و جل پل صراط کو جہنم کے وسطی حصہ پر رکھ دے گا۔ پل پر سخت کانٹے ہوں گے، پھر لوگوں کو اس پر سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا۔ ان میں سے کچھ تو نجات پا جائیں گے اور صحیح سلامت گزر جائیں گے، آگ ان کو نہیں چھوئے گی۔ ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو زخمی تو ہوں گے تاہم بحفاظت چھٹکارا پا جائیں گے، اور بعض جہنم کے اندر جا گریں گے۔ جب لوگ اس کے پار پہنچیں گے وہاں جنت کا دروازہ ہوگا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال کریں گے۔ یہ پل صراط درج ذیل صفات کا حامل ہوگا۔ نمبر 1، بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ نمبر 2، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ نمبر 3، سخت اندھیرے میں ہوگا، اس کے نیچے گہرائیوں میں جہنم میں بھی نہایت تاریکی ہوگی، سخت بپری ہوئی اور غضبناک ہوگی۔ نمبر 4، گناہ گار کے گناہ اس پار سے گزرتے وقت مجسم اس کی پیٹھ پر ہوں گے۔ اگر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کے بوجھ سے اس کی رفتار ہلکی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس صورت میں اپنی پناہ میں رکھے، اور جو شخص گناہوں سے ہلکا ہوگا تو اس کی رفتار پل صراط پر تیز ہوگی۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں نیک اعمال انجام دیے، انہیں ان کے اعمال کے مطابق تیز رفتاری سے راستے میں منتقل کیا جاتا ہے جو انہیں حوض کوثر کی طرف لے جاتا ہے۔ نمبر 5، اس پل کے اوپر آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے اور نیچے کانٹے لگے ہوں گے جو قدموں کو زخمی کر کے اسے متاثر کریں گے۔ لوگ اپنی بدعمالیوں کے لحاظ اس سے متاثر ہوں گے۔ نمبر 6، لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے پیر پھسل کر وہ جہنم کے گڑھے میں گر رہے ہوں گے۔ ان کی بلند چیخو پکار سے پل صراط پر دہشت طاری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کی دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ جب تم پل صراط پر پہلا قدم رکھ رہے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہیں گے، یا رب سلم، یا رب سلم۔ آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھیے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے بہت کو پل صراط سے گرتا ہوا دیکھیں گے، اور بہت کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے نجات پا گئے ہیں۔ بندہ اپنے والدین کو پل صراط پر دیکھے گا لیکن ان کی کوئی فکر نہیں کرے گا۔ وہاں تو بس ایک ہی فکر ہوگی کہ کسی طرح خود پار ہو جائے۔ روایات میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قیامت کو یاد کر کے رونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، مجھے قیامت یاد آ گئی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم وہاں اپنے والدین کو یاد رکھیں گے؟ کیا وہاں ہم اپنے محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یاد رکھیں گے، لیکن وہاں 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی یاد نہیں رہے گا۔ جب کسی کے اعمال تولے جائیں گے، جب نامہ اعمال دیے جائیں گے، جب پل صراط پر ہوں گے۔ دنیاوی فتنوں کے مقابلے میں حق پر جمے رہو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ ایک پھسلن والا پل ہے جس پر شکنجا اور کانٹے دار بیج ہیں، جو ایک طرف چوڑا اور دوسری طرف تنگ ہے، اور اس کے سرے جھکے ہوئے کانٹے ہیں۔ ایسا کانٹے دار بیج نجد میں پایا جاتا ہے۔ مومنین پل کو اتنی ہی تیزی سے عبور کریں گے جتنی جلدی آنکھ کی پلک جھپکتے ہی عبور کریں گے۔ کچھ لوگ بجلی، تیز ہوا، تیز گھوڑے یا تیز اونٹوں کی طرح تیزی سے گزریں گے، تو کچھ بغیر کسی نقصان کے محفوظ رہیں گے۔
کچھ خراشیں آنے کے بعد محفوظ رہیں گے اور کچھ جہنم میں گر جائیں گے۔ آخری شخص پل پر گھسیٹ کر گزر جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حساب سے فارغ ہو جائے گا اور جنتیوں کو جنت اور دوزخیوں کو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا تو جنتی مومنین کو کچھ ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو دنیا میں ان کے ساتھ تھے اور انہی کی طرح نماز پڑھتے، زکوٰۃ دیتے، روزے رکھتے، حج کرتے اور ان کے ساتھ جہاد کرتے تھے۔ تو وہ لوگ اللہ عز و جل سے کہیں گے ہمیں یہ لوگ اپنے ساتھ جنت میں دکھائی نہیں دے رہے، حالانکہ وہ دنیا میں ہمارے ساتھ نماز پڑھتے، زکوٰۃ دیتے، روزے رکھتے، حج کرتے اور جہاد کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا جہنم کی طرف جاؤ، اور اگر ان میں سے کوئی تمہیں جہنم میں ملے تو اسے اس میں سے نکال لو۔ چنانچہ جب وہ وہاں جائیں گے تو انہیں اس حال میں پائیں گے کہ انہیں جہنم کی آگ نے ان کے اعمال کے بقدر اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ کچھ کے قدموں تک آگ آ رہی ہوگی، کچھ کی پنڈلیوں کے نصف تک، کچھ کے گھٹنوں تک، کچھ کے درمیانی حصے تک، کچھ کے پستانوں تک اور کچھ کی گردن تک آگ پہنچی ہوگی، تاہم آگ ان کے چہروں تک نہ آئی ہوگی۔ وہ ان کے بارے میں شفاعت کریں گے تو وہ ان کو جہنم سے نکال کر آب حیات میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ایسا پانی ہے جو اپنے اندر غوطہ لگانے والے کو زندہ کر دیتا ہے، چنانچہ وہ اس سے ایسے نکلیں گے جیسے سیلاب کے بہاؤ کی جگہ پر بیج اگاتا ہے۔ پھر انبیاء کرام ہر اس شخص کے بارے میں شفاعت کریں گے جو اخلاص کے ساتھ اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور وہ انہیں جہنم سے نکلوا لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ جہنم والوں پر رحمت و شفقت کرے گا اور اس میں سے کسی بھی ایسے شخص کو نکالے بغیر نہیں چھوڑے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ ناظرین، اس پیغام کو آگے بڑھاتے ہوئے صدقہ جاریہ کی نیت کرنا نہ بھولیں۔ یا اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں کر دیجئے جو پل صراط کو آسانی سے پار کر لیں گے۔ اے اللہ، اس ویڈیو کو میری جانب سے بھی اور جو بھی اس کو عام کرنے میں میری مدد کرے، سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دینا، اور ہم کو صحیح پل صراط پار کرنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ اے اللہ، ہم سب کو کبیرہ صغیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق رسول بنا دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر امتی کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دینا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔